میری شادی میری 7 سالہ بڑی بیوہ بھابھی سے ہو گئی۔ میری بھابھی سے میرے دو رشتے تھے۔ وہ میری پھپھوزاد بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی بھی تھی۔ میں بچپن سے انہیں باجی کہتا آیا تھا، اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہوئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، انہیں بھابھی کہا اور بہن جیسا مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی انہیں بہت چاہتے تھے۔ ان کی 3 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ میری بھابھی بھانج ہے اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم سب کے لیے صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ اس بات پر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ انہیں اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی ہونی چاہیے، مگر بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی بھی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی مگر کچھ بھی نہیں کہتی۔ گھر میں امی اور ابا بھائی کو راضی کرتے رہے مگر بھائی کسی طور پر نہیں مانے اور کہتے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخر کار سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امی ہر وقت بھابھی کو تانے دیتی، انہیں کوستی رہتی اور کہتی کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا گیا، اور غصے میں انہیں گھر سے نکالنے لگی کہ اگر یہ گھر میں رہی تو ہماری خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کے اس رویے پر ابا غصے میں آ گئے اور سختی سے کہا کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ کہیں نہیں جائے گی۔ امی مزید ناراض ہو گئی اور فیصلہ کیا کہ عدت کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ کسی نے امی کو کچھ نہیں کہا۔ مجھے بھابھی پر بہت رحم آتا تھا۔ میں اکیلے میں امی کو سمجھاتا تو وہ مجھ پر بھی ناراض ہو جاتی اور مجھ پر شک کرنے لگتی۔ اس سے میں نے سمجھانا چھوڑ دیا اور سوچا کہ جو وہ کریں گی اس کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ اسی دوران میرا ارادہ تھا کہ امی کو خالہ کے گھر اپنے رشتے کے لیے بھیجوں۔ نورین خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی ماریہ مجھے پسند تھی، اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی سے بہت چاہتی تھی۔ کئی بار وہ خود کہہ چکی تھی کہ ماریہ انہیں بہو کے روپ میں اچھی لگتی ہے۔ اس وقت میں خاموش رہتا کیونکہ جب امی خود میرا کام کر رہی تھی تو مجھے کہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی، مگر امی نے یہ بھی کہا تھا جب تک بھابھی گھر میں ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی انتظار کرتا رہا کہ جب بھابھی چلی جائیں گی تب بات کروں گا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور بھابھی کی عدت پوری ہو گئی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب امی کا رویہ اچانک بدل گیا۔ جو امی پہلے انہیں برداشت نہیں کرتی تھی وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ میں نے سمجھا شاید ابا کی وجہ سے ایسا ہے، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کی اور سوچا کہ بھائی کی روح کو تسکین ملے گی۔ پھر میں نے امی سے اپنے رشتے کی بات کی، وہ خالہ سے بات کریں۔ امی خاموش رہیں اور پھر کہا کہ وہ خالہ سے بات نہیں کریں گی، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی بیوہ بھابھی نائلہ سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے انکار کیا مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے ابو کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور امی کو سمجھایا، مگر امی تو بڑی ڈٹ گئی۔ جیسے پہلے وہ بھابھی کو نکالنے پر تلی ہوئی تھی، اب وہ ہماری شادی پر ضد کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور انہیں پوتے کی خواہش ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہوئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی۔ امی نے کہا کہ نائلہ ایک خاص عورت ہے، اگر اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میں بہت حیران تھا کہ جو کل تک منحوس کہلاتی تھی آج خاص کیسے بن گئی، مگر امی نہ مانی۔ میں نے بھابھی سے بھی کہا کہ میں یہ شادی نہیں چاہتا، مگر وہ خاموش رہیں۔ آخر کار میری شادی بھائی کی بیوہ سے ہو گئی۔ نکاح کے بعد میں نے صاف کہہ دیا کہ میں انہیں بیوی کا درجہ نہیں دوں گا اور انہیں اپنے کمرے میں آنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی اور گھر کے ایک کونے میں ملازمہ کی طرح رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے امی سے کہا کہ ایک شادی ان کی مرضی سے کر لی، اب دوسری میری مرضی سے کرے۔ میں ماریہ سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کرے گی، مگر میں نے کہا کہ انہیں منایا جائے ورنہ میں نائلہ کو طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر امی کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر وہ خالہ سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی اور 2 مہینے بعد میں نے ماریہ سے دوسری شادی کر لی۔ جب وہ گھر آئی تو نائلہ روز اس کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی اسے پی لو، جلد امید سے ہو جاؤ گی۔ میری بیوی وہ پانی پی لیتی مگر مجھے عجیب لگتا۔ کچھ دن بعد نائلہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔
یہ سن کر ہم سب دنگ رہ گئے کیونکہ وہ تو بانجھ قرار دی گئی تھی۔ میں نے شور مچا دیا کہ میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ امی نے مجھے تھپڑ مار کے کہا یہ تمہاری ہی اولاد ہے۔ میں نے طلاق کا کہا تو نائلہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسا نہ کرے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ میں غصے میں گھر سے نکل گیا مگر ابا نے دھمکی دی کہ اگر میں نے الزام لگایا یا طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ دیں گے۔ میں نے ثبوت کے لیے میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور دوسرے ڈاکٹر سے جانچ کروائی۔ جب ڈی این اے رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ میرا نام جاوید ہے، میں لاہور کا رہنے والا اور پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ میری نوکری اچھی ہے۔ میرے بڑے بھائی نائلہ کو پسند کرتے تھے مگر امی کو وہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی مگر بھائی کی محبت کے آگے ہار گئی اور وقت کے ساتھ ہم سب بھی نائلہ سے مانوس ہو گئے۔ بھابھی کے ہر کام سے امی کو اعتراض ہوتا تھا، وہ ان کا کوئی کام پسند نہیں کرتی اس ڈر سے کہ کہیں میں کسی اور کو پسند نہ کر لوں۔ وہ میرے سامنے بار بار ماریا کا نام لیتی کہ ماریا بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں خوش ہو جاتا کیونکہ میں ویسے بھی ماریا سے محبت کرتا تھا۔ میرا راستہ آسان تھا، لیکن پھر امی کو بھابھی کے بارے میں کیسی بات پتہ چلی کہ سب ان کے خلاف ہو گئے اور بھائی کی دوسری شادی پر زور دینے لگے کیونکہ بھابھی بانجھ تھی۔ مگر بھائی نے یہاں بھی امی کی مخالفت کی اور دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ پھر بھائی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی امی ایک لمحہ بھی بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ بھابھی کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی مگر اچانک سب بدل گیا۔ امی ان کی تعریفیں کرنے لگی، یہاں تک کہ ان کی شادی مجھ سے کروانے پر اصرار کیا۔ میری ایک نہ چلی اور میرے بڑے بھائی کی بیوہ میری بیوی بنا دی گئی، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا تھا مگر بیوی کے طور پر قبول نہ کر سکا، اسی لیے انہیں اپنے قریب بھی نہ آنے دیا اور نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ ماریا سے میری شادی کروائی جائے۔ امی نے خالہ کو منا ہی لیا۔ پہلے تو خالہ سخت ناراض ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو میری بیوی بنا دیا، مگر امی نے انہیں نہ جانے کیا مجبوریاں سنائی اور کہا کہ وہ صرف نکاح کا نام ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ مان گئی۔ ماریا نے بھی اعتراض کیا کہ وہ شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کرے گی، مگر جیسے نائلہ کے وقت میری نہ چلی تھی ویسے ہی ماریا کی بھی نہ چلی اور وہ میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد نائلہ ماریا کا بہت خیال رکھتی، دونوں باتیں کرتی اور اچھی دوست بن گئی۔ نائلہ نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا، مگر جتنا ماریا اس سے قریب ہوتی اتنا ہی مجھ سے دور ہو جاتی، خاص طور پر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے چڑھنے لگتی اور میرے پاس نہ آتی۔ رات کو جب سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس رویے سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب نائلہ کی وجہ سے ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا وہ حاملہ ہو گئی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ بچہ میرا نہیں، سب خوش تھے۔ آخر میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، رپورٹ سامنے آئی تو میری روح کام گئی۔ میں فائل پکڑے بار بار پڑھتا رہا مگر یقین نہ آتا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ سے سچ پوچھوں گا کہ آخر سچ کیا ہے۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کی کمرے کی طرف بڑھا مگر اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم روک دیے۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ ماریا میرے پاس آئی اور طلاق مانگی۔ امی بھی آ گئی۔ میں نے ماریا کو دیکھا جس سے میں محبت کرتا تھا، مگر اس کے الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ اس رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے غصے میں اسے طلاقیں دے دی۔ امی اور ماریا حیران کھڑی۔ امی نے تھپڑ مارا اور کہا میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ میں رو پڑا اور کہا کہ سب سچ بتائیں۔ امی نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی اور نائلہ کی شادی پسند کی تھی مگر انہیں پسند نہیں تھی۔ بھائی نے اپنی کمائی ان کے نام کر دی تھی۔ نائلہ دراصل بانجھ نہیں تھی، یہ بات بھائی جانتے تھے مگر انہوں نے کسی کو نہیں بتانے کی دھمکی دی تھی۔ نائلہ تانے سن سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد امی نے بھی انہیں الزام دیا، مگر عدت کے آخری دن امی نے انہیں اللہ کے حضور ہوتے دیکھا اور سچ جان کر پشیمان ہوئی۔ انہوں نے معافی مانگی اور میری شادی ان سے کر دی۔ پھر ماریا کے معاملے میں سچ یہ تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اور خالہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ امی نے اسے سمجھایا کہ پہلے شادی کر لے، بعد میں طلاق ہو جائے گی، مگر حالات بدل گئے۔ ڈی این اے رپورٹ سے ثابت ہوا کہ نائلہ کے بطن میں میرا ہی بچہ تھا۔ ماریا آخر کار اپنے محبوب سے شادی کر کے چلی گئی۔ میں سب سے ناراض تھا مگر وقت گزرا، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بدل گیا۔ میں نے نائلہ کو قبول کر لیا۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، ہمارے مزید 2 بچے ہیں اور میں نائلہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ بہت ہی نیک اور پارسا بیوی ثابت ہوئی
اور اب ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔